السلام علیکم، میں ہوں سیدہ جویریہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کے لیے مئی کے آخری ہفتے میں کیا آ رہا ہے، کن معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں اور کن معاملات میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی۔ برج ثور، یہ ہفتہ آپ کے لیے سکون، سوچ میں بہتری اور کچھ اہم احساسات کا وقت لے کر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دل پر بہت سی باتیں لے رکھی تھیں، کچھ معاملات ایسے تھے جنہیں آپ باہر سے نظر انداز کر رہے تھے مگر اندر ہی اندر وہ باتیں آپ کو پریشان کر رہی تھیں۔ اب یہ ہفتہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے دل کو ہلکا کریں، اپنی سوچ کو واضح کریں اور اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو نئے انداز میں دیکھیں۔ بعض اوقات انسان کو رک کر خود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایسا ہی وقت لے کر آ رہا ہے۔ سیاروں کی موجودہ پوزیشن یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کے دل اور سوچ کے پہلو کا متحرک ہونا ضروری ہوگا۔ کچھ پرانی باتیں، کچھ یادیں یا کچھ ایسے لوگ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں جنہیں آپ بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ سب آپ کے لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے دل سے نکال سکیں۔ ہر بات کو پکڑ کر بیٹھے رہنا سکون نہیں دیتا، بعض چیزوں کو اللہ کے آسرے چھوڑ دینا ہی دل کو سکون دیتا ہے۔ کام کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر مگر آہستہ رفتار کا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت کا نتیجہ فوراً سامنے نہیں آ رہا، مگر حقیقت میں آپ کا کام دیکھا جا رہا ہے۔ اس ہفتے جلدی مایوس نہ ہوں، بعض نتائج دیر سے ملتے ہیں مگر بہتر ہوتے ہیں۔ اپنے کام میں خاموشی اور مستقل مزاجی قائم رکھیں، انشاءاللہ آپ کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہے۔ اگر آپ کسی نئے معاہدے، خریداری یا مالی فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، ہر بات کو اچھی طرح جانچنا ضروری ہوگا۔ خاص طور پر کسی دوسرے شخص کی بات پر فوراً بھروسہ کرنے سے پہلے خود تسلی کر لیں۔ نئے منصوبے کو بہتر بنانے سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ ٹھیک نظر آ رہا ہے مگر خرچ پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے خرچ سامنے آ سکتے ہیں جو ضروری ہوں گے، اس لیے غیر ضروری چیزوں پر پیسہ لگانے سے بچیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی سمجھداری دکھائی تو مالی دباؤ سے بچ سکیں گے۔ بچت کی طرف توجہ دینا اس ہفتے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ اس ہفتے زیادہ سوچنا اور ہر بات دل پر لینا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت پرانی باتوں کو یاد کرنا یا منفی خیالات میں کھو جانا آپ کے دل کو مزید بھاری کر سکتا ہے۔ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ معاملات وقت اور دعا سے بہتر ہوتے ہیں۔ اپنے ذہن کو منفی سوچوں سے بچانا آپ کو فائدہ دے گا۔ رشتوں کے معاملے میں یہ ہفتہ نرمی اور سمجھداری کا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو دل کی بات کو اگلے کے سامنے بیان کریں، خاموشی اختیار نہ کریں۔ ناظرین، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں اگر وقت پر نہ کہی جائیں تو دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نرمی سے بات کریں، شک کو دل میں نہ بڑھائیں۔ اس ہفتے ایک اچھا جملہ اور تھوڑا سا وقت رشتے کو بہترین بنا سکتا ہے۔ سنگل افراد کے لیے یہ ہفتہ خود کو سمجھنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی پرانی یاد یا کسی خاص شخص کا خیال دوبارہ دل میں آئے، مگر اس بار آپ پہلے سے زیادہ سمجھداری سے سوچیں گے۔ جلدی فیصلہ نہ کریں، ہر احساس وقتی بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو وقت دیں۔ گھر کے ماحول میں مجموعی طور پر سکون دکھائی دے رہا ہے۔ کسی قریبی فرد کے ساتھ اچھی بات چیت آپ کے دل کو ہلکا کر سکتی ہے۔ گھر والے آپ سے کچھ امید رکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو فائدہ دے گا۔ کسی بڑے کی دعا آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا مگر ذہنی تھکن اور جسمانی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ زیادہ سوچنا، کم آرام کرنا، اپنے جذبات کو دبانا آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ وقت پر آرام کریں، ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں اور خود کو اکیلا نہ رکھیں۔ نیند کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ توجہ اور صبر کا ہے۔ اگر آپ نے اپنی توجہ کو مضبوط رکھا تو اچھے رزلٹس مل سکیں گے، خاص طور پر وہ کام جن میں سمجھداری یا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سستی اور ذہنی بکھراؤ سے بچنا بہت ضروری ہوگا۔ ناظرین، روحانی طور پر یہ ہفتہ آپ کو اللہ کے قریب آنے کا موقع دے رہا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 100 مرتبہ یا سلامو یا لطیفو کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ صدقہ دینا
اور کسی کو دل سے معاف کرنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات دل کا بوجھ دعا سے ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں، کبھی کبھی دل کو ہلکا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خود کو وقت دیں، اپنے دل کی سنیں اور ہر بات کو اپنے اوپر بوجھ بنا کر نہ ڈالیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر 25 مئی سے 31 مئی کا ہفتہ برج ثور کے لیے سکون، سمجھداری، دل کی صفائی اور بہترین فیصلوں کا وقت ہے۔ اگر آپ نے ماضی کی کچھ باتوں کو چھوڑ کر حال پر توجہ دی تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، دل کو منفی سوچ سے بچائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اپنی قسمت، محبت، شادی، رشتوں، کاروبار یا مستقبل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ذاتی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ذائچہ، اسم اعظم، استخارہ، روحانی رہنمائی اور ایسٹرولوجی کی بنیاد پر مکمل معلومات انتہائی کم ہدیے میں فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ اپنے سوالات کو تفصیلی انداز میں جاننا چاہتے ہیں، جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں کچھ راز وقت سے پہلے جان لینا انسان کو بڑی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں، سکون اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔